بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مسز حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایچ فوڈ اینڈ بلاگز۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مزے کی چٹپٹی سی ریسیپی لے کے آئے ہیں، جو کہ ہم بنائیں گے میکرونی چکن اینڈ ویجیٹیبلز کے ساتھ، جو کہ بہت ہی مزے کی بنے گی اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، بہت ہی چٹپٹی بنے گی۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف۔ تو یہاں میں نے جو چیزیں مجھے درکار ہیں، سب سے پہلے یہ میرے پاس ہے چکن، جو کہ میں نے 3 پاؤ لیا ہے۔ تو اس کو اس طرح میں نے کیوبز میں لمبا لمبا کچھ اور اس طرح کاٹ لیا ہے سلائسز میں۔ تو یہ میرے پاس 3 پاؤ ہے۔ تو میرے پاس مٹر ہیں 1 کپ، گاجر ہے 1 کپ جو کہ میں نے کٹ کر لی باریک باریک کیوبز میں، اور شملہ مرچ 1 کپ، اور بند گوبھی ہے، اور 1 کپ آلو لیے ہیں جو کہ میں نے اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیے ہیں۔ چلیے پھر ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں چکن کو میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی، تو اس میں جو اسپائسز میں نے لیے ہیں وہ یہاں میرے پاس ہے 1 چمچ نمک لیا ہے، ½ ٹی اسپون میں نے لیا ہے کالی مرچ، ½ ٹی اسپون پیپریکا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون میرے پاس ہے سوکھا دھنیا پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون ہی لال مرچ پاؤڈر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم چکن میں ڈال دیں گے۔ اور یہاں میرے پاس ہے، میں نے 1 ٹی اسپون میرے پاس ہے لہسن کا میں نے پیسٹ لیا ہے، وہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ اور 1/4 کپ میں نے لیا ہے کوکنگ آئل، تو یہ بھی اس میں اس طرح شامل کر کے ہم رکھ دیں گے۔ اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے وینیگر ہے میرے پاس، تقریباً 2 سے 2.5 چمچ ہے ٹیبل سپون، یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اور کچھ میں نے تھوڑا سا لیا ہے سویا سوس، تقریباً 1.5 چمچ کے قریب ہے، 1.5 ٹیبل سپون، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اور کچھ میرے پاس ہے یہ چلی سوس ہے، یہ بھی تقریباً 2 چمچ کے قریب اس میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو ہم رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح چکن میرینیٹ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں میں نے رکھ کر دیا ہے۔ اب اس کو ہم ڈھک کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے، تو اس کے بعد پھر ہماری ریسیپی سٹارٹ ہوگی۔ تو یہاں پہ میں نے پین میں 1/4 کپ کوکنگ آئل لیا ہے، پین کو اچھی طرح پہلے گرم کر لیا تھا۔ اب ہم اس میں اپنی ویجیٹیبلز کو فرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی مٹر۔ تو 1 کپ میں نے مٹر جو لیے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح ہم نے فرائی کرنا ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی گاجر، کیونکہ گاجر اور مٹر کچھ دیر سے گلتے ہیں، تو پہلے ہم لوگ یہ اس میں گلا لیں گے۔ تھوڑا سا اس کو میں 2 منٹ فرائی کر کے کوک کرنے کے بعد تو تھوڑا سا اس کو ہم ڈھک دیں گے تاکہ یہ گل جائیں اچھی طرح۔ تو پھر ہم باقی اس میں وہ سبزیاں ڈال دوں گی میں۔ تو یہ دیکھیں میں نے ڈھک دیا۔ اب اس کو ہم 2 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کچھ گل چکی ہیں۔ تو اب آلو ڈال دیں گے، کیونکہ آلو بھی کچھ ٹائم لیتے ہیں گلنے میں۔ تو اب 3 سے 4 منٹ اب اس آلو کے ساتھ ہم اس کو پکائیں گے سبزیوں کو۔ تو اب میں اس میں نمک ڈال دوں گی جتنی سبزیوں کو ضرورت ہوگی۔ ½ ٹی اسپون میں نمک اس میں ڈالا ہے، اور ساتھ ہی میں ½ ٹی اسپون اس میں ڈال دوں کالی مرچ پاؤڈر، تاکہ سبزیوں میں جو اس کا ہے ٹیسٹ آ جائے۔ تو اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو پھر دوبارہ اس کو ڈھک دوں گی، تھوڑا سا یہ آلو اور یہ جو سبزیاں ہیں اچھی طرح گل جائیں۔ اب اس میں ہم ڈال دیں گے وہ شملہ مرچ اور بند گوبھی، کیونکہ ان کو اتنا نہیں پکانا، وہ تھوڑی اس طرح تھوڑی کم کوک اچھی لگتی، کرنچی سی لگتی ہیں۔ اب یہ شملہ مرچ ڈال دوں گی، اور ساتھ ہی ہم اس میں بند گوبھی بھی ڈال دیں گے۔ تو اس کو ہم نے تقریباً 2 منٹ تک ہی اس کو کریں گے، زیادہ نہیں کوک کرنا۔ تو اس کو اب میں تھوڑا سا اس طرح ہی مکس کر کے اس کو پکا لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہماری میکرونی ابل رہی ہے۔ میں میکرونی کو ابالتے ہوئے اس میں نمک ڈالا تھا، اور یہ دیکھیں سبزیاں تقریباً ہماری تیار ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم نے میکرونی کو اس میں سے پانی ڈرین کر دیا۔ میں اس سے 3 سے 4 چمچ میں نے اس میں آئل ڈالے ہیں، اور اس کو ہم مکس کر دیں گے تاکہ آپس میں چپک نہ جائے، کیونکہ ہم نے کوک اس کو کیا ہے، فل کوک کر لیا تھا۔ اور یہاں میرے پاس جو سبزیاں ہیں وہ گل چکی ہیں۔ اب ہم اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، اور ہم ایک اور پین لیں گے جس میں ہم نے چکن کو کوک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں پین گرم ہو چکا ہے، ہم اس میں چکن ڈال دیں گے۔ تو اس کو اس میں فرائی کریں گے 2 منٹ تک، میں اس کو فرائی کر لوں گی اسی طرح ہی۔ تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈھکیں گے، کیونکہ یہ چکن ہے وہ بھی کچھ ٹائم لے گا گلنے میں۔ تو پھر یہ کہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد ہم نا اس کو فرائی کریں گے، بھون لیں گے۔
تو اچھی طرح اس کو ہلا کے اب میں اس کو ڈھک دوں گی. 2 منٹ میں نے اس کو پکا لیا تھا، اب ڈھک دیا ہے تاکہ چکن اچھی طرح پانی چھوڑ دے. تو اس کے بعد ہم اس کو ہم ڈھکن کے بغیر پکائیں گے کہ پانی اس کا اچھی طرح خشک ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے، بھون لیں گے. تو تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں کچھ پانی کم ہو گیا ہے. تو اب پانی خشک ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی ٹماٹو کیچپ. ہم ڈالیں گے ٹماٹو سوس. یہ تقریباً 1 کپ ہی ہے میرے پاس، تو میں نے اس میں یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح کوک کر لوں گی، بھون لوں گی اس کے ساتھ. تو اب ہم تھوڑی دیر اس کو ڈھک دیں گے. تو اس کے بعد پھر میں اس ساری جو میرا ہے جو ہمارا یہ گریوی سی تیار ہو گئی ہے چکن کی، چکن اچھی طرح تیار ہے، گل بھی چکا ہے، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. اس کو ہم اپنی ویجیٹیبلز میں مکس کر دیں گے. تو 1 منٹ اس میں ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا ہلا کے اچھی طرح، تو اس کو پھر 1-2 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ ویجیٹیبلز اینڈ چکن کا جو ہے آپس میں یہ اچھی طرح مسالہ مکس ہو جائے، اچھا سا ٹیسٹ ہو جائے ان کا. تو اس کو ڈھک کے پکا دیں گے. اور اب ہمارا سب کچھ تیار ہو گیا ہے، میکرونی بھی تیار ہے اور یہ بھی جو ہمارا یہ مسالہ وغیرہ سب تیار ہے. اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اچھی طرح اس کو دم دے دیں گے. تو یہ دیکھیں میں نے خالی پین لیا، اس میں پہلے میں یہ ڈالوں گی چکن اور ویجیٹیبلز کا جو تیار کیا تھا مسالہ. اب اس میں ہم میکرونی ڈال دیں گے. تو یہ کچھ میں ڈالوں گی اور پھر اب تھوڑا سا میں نے اس کو جیسے تہہ لگاتے ہیں بریانی کی تھوڑی سی، اب میں اس میں ڈال دوں گی اور ویجیٹیبل، پھر میکرونی ڈالیں گے. یہ اس لیے کیا ہے کہ تھوڑا سا وہ ہو جائے اچھی طرح مکس اپ کرنے میں ذرا آسانی ہو. تو اچھی طرح مکس کر دیں گے. اب میں اس کو کر دوں گی. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک لگ رہی ہے، بہت ہی مزے کی بنے گی انشاءاللہ. آپ بھی میری ریسیپی ٹرائی کیجئے اور آپ کو بہت پسند آئے گی. تو اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا. اب میں اس میں ڈال دوں گی کچھ تھوڑی سی اور سپائسز ڈالیں گے. یہ میرے پاس ہے چلی سوس، تقریباً 3 بڑے چمچ ہیں ٹیبل سپون، تو وہ میں نے ڈال دیا. میں سویا سوس ہے، یہ بھی 2 سے 3 ٹیبل سپون ہے، مکس کر دیں گے. اب تھوڑا وینیگر ڈالوں گی، تو یہ 3 سے 4 ٹیبل سپون وینیگر ڈال دیا ہے. اب اچھی طرح اس کو مکس کر کے تو ہم نے 2 سے 3 منٹ اس کو دم پہ دینا ہے تاکہ اچھی طرح اس کے مسالے جو ہیں آپس میں مکس اپ ہو جائیں، رچ بس جائیں میکرونی کے ساتھ، میکرونی میں ٹیسٹ آ جائے سارے مسالوں کا. تو اب میں اس کو ڈھکوں گی. تو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد اس کو ہم کھولیں گے. تو یہ دیکھیں ہماری میکرونی تیار ہے، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو ہمارے گھر میں تو ذرا چٹپٹی سی بنتی ہے، بچے چٹپٹی سی چیز شوق سے کھاتے ہیں. تو آپ اپنے حساب سے اسپائسز ڈالیے گا جتنے آپ لوگوں کے گھر میں کھائے جاتے ہیں، نمک مرچ وغیرہ. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی مزے کی میکرونی تیار ہے. یقیناً آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے. تو چلیے بھی چلتے ہیں، آئندہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.